بارہ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی اول العدد و صاحب الابد النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی ہاشمی اتہامی ابی القاسم و ابی الزہرا محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس بھائی مدثر کے عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک اتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، تیری اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں، تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، میرے چاچے منتظر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات مومنین بے اولاد ہیں، ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بلکہ بیمار کربلا کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ، ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک بھائی مدثر کے خانوادے کے جتنے احباب اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مالک ان سب کے درجات مزید بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین کہہ لیجئے گا۔ میرے مالک عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں آمین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ اس دور کی دعائیں جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں آمین کہیے گا، اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بحر میں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق امام حسین نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے، اتنی طاقت لگا کے، قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین جی وقار جتنے سردار تشریف فرمائیں، بیسے سردار سدا زوگی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدوم آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی والی حیثیت تو میں نہیں کہہ سکتا، خود میں بانی ہوں آج کی مجلس کا، وقت میرا اور تھا، لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں، اس کی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ لمبا میں نے نہیں پڑھنا، آپ سوچ رہے ہوں گے، اور میں جناب کو سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ تھوڑا سا وقت ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، اگر اجازت دیں تو جلدی سے 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لینا سردار تشریف فرمائے، اور پچھلے سردار میرا اپنا مجمع ہے، پہلی دفعہ تو مرزا بھٹیاں آیا نہیں ہوں کہ میں کہوں جناب کے میرے سماج سے ناواقف ہوں کہ جناب کس معیار پہ بولتے ہیں، مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کس معیار پہ سنتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں 2 باتیں اس معیار کی جناب کے حوالے کروں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ 23 ربیع الاول بھی اس مقام پہ جناب کے چہروں کی زیارت ہوگی۔ آپ کے وسیلے سے درخواست گزار ہوں قمر شاہ جی، اس وارث کے حضور مجاہد انکل جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے، اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے خطبے میں ہی کائنات کے تمام بے ضمیروں کے ضمیر جھنجھوڑ کے انہیں یہ بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے، بات میری سمجھ آ جائے تو تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا۔ علی کل بھی واجب تھا، علی بولیے گا، علی آج بھی واجب ہے۔ چلیں جملہ میں نے کہا کافی سارے عزادار بول پڑے، واہ جی ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں
تو امید ہے ہر بندہ بول پڑے گا. 1400 سال پہلے علی بادشاہ کی اماں نے علماء کے مطابق 13 رجب کو اپنی نالین سے کعبے کی دیوار پہ کچھ لکھا. توجہ تھوڑی تھوڑی چاہتا ہوں. جسے کچھ بندے لکیر کہتے ہیں, کچھ بولیے گا دھڑاڑ کہتے ہیں, کچھ بندے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی. جملہ سمجھا لیا تو ہر بندہ بولے گا. کچھ کہتے ہیں ہٹ گئی, کچھ کہتے ہیں پھٹ گئی. میں ایک ہی منت کرتا ہوں, بحث مت کیا کرے, یہی سمجھا کرے. علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. نہ توجہ چاہتا ہوں. اپنی نالین سے انکل جی کعبے کی دیوار پہ لکھا بنو امیہ ہے, کعبہ گرایا پھر بنایا, کسی طریقے سے نشان مٹ جائے. نہیں مٹا. اور واضح ہو گیا. مولا علی بادشاہ مرزا بھٹیا میں 28 سفر بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو اور میرے جملے پہ چپ رہ جائے, میں مان ہی نہیں سکتا. جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے وہ اتنا بولے گا کہ اس کی واہ واہ کی آواز نجف کے ولی تک جائے گی. سار اٹھائیے گا. علی بادشاہ کی اماں نے لکھا بنو امیہ ہے, کعبہ گرایا پھر بنایا, کسی طریقے سے نشان مٹ جائے. نشان اور واضح ہو گیا. بنو عباس ہے, کعبہ گرایا پھر بنایا. میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا. نشان مٹ جائے. نشان اور واضح ہو گیا. مجھے ممبر کی قسم, تخت الٹ گئے, تاج ٹوٹ گئے, بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے, نشان ابھی باقی ہے. میں دنیا کو کہہ رہا ہوں اور اسلام کے نام میں آج ٹھیکیداروں, جب تم سے علی کی اماں کے پاؤں کی نالین سے لکھا ہوا نہیں مٹتا تو جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھی ہے وہ کیسے مٹاؤ گے؟ ارے آباد رہیں, ارے سلامت رہیں, ارے جیئیں, ارے ہزاروں سال جیئیں. جن کے مقدر میں سارے جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھی ہے, آباد رہیں. وہ میرا بھٹیا میں پہلی دفعہ آیا نہیں ہوں, آج میرے تو کڑیتے پہ ہو. غصہ نہیں ہے کوئی میرے پہ, غصہ نہیں ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ. 4 سطریں پڑھ تو امید کر تو ہر بندہ بول پڑے گا. جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کی 4 سطریں ہیں, لکھی ان نے 4 ہیں لیکن پہلی 2 سطروں میں ہی ان نے کمال کر دی ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا لوں. ان نے لکھا ہے جلتے ہو کیوں. میری سطر ضائع نہ کیجیے گا. ارے جلتے ہو کیوں, علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. نہ ایسے نہیں. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. میرا کوئی کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہے, 4 سطر میں پڑھتا ہوں, کیمرہ گھمائیے گا, ایک دفعہ مجھے وہ بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا, میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, وہ 4 سطر پہ اتنا بولے گا کہ اس کی واہ واہ کی آواز نجف کے والی تک جائے گی. جس کا چولہا میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ داد جیب میں رکھے گھر لے جائے, مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں آتا ہے وہ بندہ نہ بولا مجھے قبر تک ارمان رہے گا. مولانا بلال کاظمی صاحب نے ہاتھ کر دی, انہوں نے کہا جلتے ہو کیوں, علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, اور ملتی جو کسی اور کو ہلتی نہ ذوالفقار. تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دے کر جو بول سکتا ہے نجف تک آواز نعرہ حیدری. ارے آباد سلامت رہے. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, ملتی جو کسی اور کو ہلتی نہ ذوالفقار. تلوار رب نے دی ہے مگر. کوئی مزاج ملے ہیں جناب کے؟ میں چاہتا تھا جناب کچھ معیار پہ لے کے آؤں, یہاں تک تقریباً آپ آ گئے ہیں. ایک بات سمجھیے گا, زیادہ سے زیادہ 4 سطریں اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں. بندے سوال کرتے ہیں بھئی شیعوں نے علی کو حد سے بڑھا دیا ہے, بس جب دیکھو یہ علی علی کرتے رہتے ہیں, علی علی. آخر علی ہے کون؟ علی کے فضائل کی حد کیا ہے؟ بندوں کو پتہ ہی نہیں. ہم تو ابھی میسم نہیں پڑھ سکتے.
सर उठाइएगा। कमर शाह जी, हम तो भी सलमान नहीं पढ़ सकते, हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम बूजर पढ़ लें, कंबर पढ़ लें, बहलोल पढ़ लें। इसी बहलोल पे 2 सतरें समझिएगा। हारून के दरबार में वजीर थे। आपको पता है एक वजीर की तारीफ हो रही हो तो दूसरे जो होते हैं वो जरा जिद करते हैं, जलते हैं, उसकी इज्जत है तो हमारी क्यों नहीं। और दूसरा वजीर हारून के पास आके कहते हैं हारून वो जो बहलोल है ना, बहलोल वो शिया है, वो शिया है। उसने कहा तुझे क्या पता वो शिया है? कहते हैं जब वो पढ़ेगा ना नमाज, तू चली मेरे साथ, तुझे पता चल जाएगा वो शिया है। नमाज का वक्त हुआ, बहलोल ने नमाज शुरू की, हारून आया, हाथ बहलोल के खुले हुए हैं, सर उठाइएगा, हाथ खुले हुए हैं। हारून कहते हैं ये हाथ तो इमाम मालिक के मानने वाले भी खोल के नमाज पढ़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा आगे सुन। बहलोल आगे बढ़े, ऊंची आवाज में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून कहता है अब मैं मान गया ये शिया है। मैं जुमला कह गया, आपने समझा नहीं। अब मैं मान गया ये शिया उस। अच्छा अब क्या करें? जब ये नमाज खत्म करेगा मेरे पास ले आना। तो इसका मतलब ये है भाई शिया जब भी पकड़े जाते हैं नमाज से पकड़े जाते हैं, ठीक है। वो नमाज बहलोल ने खत्म की, ले आए बहलोल को हारून के पास। अब बात रहे, बहलोल कहता है ओ, हारून कहता है बहलोल तू शिया है? बहलोल कहता है छुपाने का फायदा कोई नहीं। मुजाहिद अंकल जुमला समझिएगा, अब्बास अंकल, छुपाने का फायदा कोई नहीं। बहलोल कहता है हाँ हूं शिया। अब एक बंदा भी चुप रह गया। मुझे मेरी कब्र तक अरमान रहेगा कि मिर्जा भटिया में बहुत कीमती जुमला कहा और मिर्जा भटिया वालों ने जाया कर दिया। हाँ हूं शिया। हारून कहते तुझे पता है शिया होने की सजा क्या है? बहलोल कहते हैं मौत। वो मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मौत का डर और अली की विलायत एक दिल में रहता ही नहीं है। हाय 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 हाय, आबाद रहे, अरे सलामत रहे, अरे जिए, आबाद रहे। मौत का डर और अली की विलायत एक दिल में रहते ही नहीं। उसने कहा चलो लिबास इसका तब्दील करो, इसका सर तन से जुदा करना है। अब 7वें इमाम का दौर था, इमाम थे जिंदान में। ये आखिरी 2 जुमले समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुमले मुसीबत के और सलाम करूँ। इमाम थे कहाँ? बोले जिंदान में। बहलोल कहता है अगर इमाम को बताए बगैर मर गया तो वो होगी हलाकत। पूछूं कैसे? नजर शाह जी सरकार तो जिंदान में है। फिर कहता है वो दिलों के हाल जानते हैं, वो दिलों के। मैं सवाल रखता हूं दिल में, जवाब मुझे दे देंगे। इसने सवाल रखा दिल में, जिंदान के आगे से गुजर हुआ। इमाम फरमाते हैं बहलोल जीम। क्या कहा इमाम ने? पूरा मजमा बोले क्या? ये जीम जहन में रखे। बहलोल समझ गया भाई इमाम कह रहे जनून, जनून इख्तियार करो। घर आया, खुशी खुशी इसने लिबास तब्दील किया। हाय, सिपाहियों ने पकड़ा, लेके आ गए हारून के दरबार के बाहर। मौला अली बादशाह में नालैन अब्बास, आपका इतना छोटा जाकिर हूं कि लफ्ज़ छोटा मुझसे कई गुना बड़ा है। अपने घर खड़ा हूं, मिर्ज़ा भटिया मेरा दूसरा घर है। मौला मुझे हिम्मत अता कीजिएगा, इन्हें जुमला समझा लूँ। इन्हें इतनी हिम्मत दीजिएगा ये सुन के समझ के मुझे उसकी कीमत दे दे। वजीर कहता है बहलोल तू इधर ही रुक, मैं हारून से पूछ के आता हूँ। वजीर क्या हारून के पास वापस आया, क्या देखा बहलोल ज़मीन पे पड़ा हुआ है और इसके लब हिल रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। वजीर कहते हैं ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया। हारून के पास आया, हारून के पास आके कहते हैं हारून बहलोल को मारने का कोई फायदा नहीं, वो पागल हो गया। अल्लाह करे जुमला समझा लूं, वो दीवाना हो गया। हारून कहते फिर जाने दो। वजीर बाहर आया, आके कहते बहलोल, हारून कह रहे जा जा तेरी सजा माफ है। उठ के कहते क्या कहने, जिसकी जुबान से निकला हुआ एक हर्फ आई हुई मौत डाल देते हैं, अगर वो पूरा कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। हाय 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 हाय,
آباد رہے, ارے سلامت رہے. ارے جی اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو بولیے گا کیا ہو جائے گا؟ بہلول کو وہاں سے ملی چھٹی. اب اگر کوئی بندہ نہ بولا, معذرت کے ساتھ اس کے سر پہ آ کے دیکھوں گا بھی بیٹھا ہے یا آگے نکل گیا ہے. وہ بغداد کے چوک میں بیٹھا ہے بہلول, دشمن علی کے گھر سے ایک عورت کا گزر ہوا. بہلول کہتا ہے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا. وہ کہتی ہے چل دیوانے چپ کر. بہلول کہتا ہے اب دیوانہ کہا تو بیٹے کا باپ بھی بتاؤں گا. اوئے ہوئے میں جملہ کہہ گیا آپ نے سمجھا ہی نہیں. اب اگر دیوانہ کہا تو بیٹے کا باپ بھی بتاؤں گا. ڈر گئی, ہارون کے پاس آئی, آگے کہتی ہے ہارون وہ جس کی تو نے سزا معاف کیا وہ دیوانہ میں گزر رہی تھی, مجھے کہتی ہے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا. میں نے کہا دیوانہ, مجھے کہتا ہے اب دیوانہ کہا تو بیٹے کا باپ بھی بتاؤں گا. اس کو مار, اس کو قتل کر, وہ لوگوں کے باپ بتاتا پھر رہا ہے. وہ لوگوں کے بولیے گا باپ بتاتا پھر ہے. ہارون کہتا ہے یہ کام تو بڑا خراب ہو گیا, لے کے آؤ بہلول کو. آباد رہے. بہلول آیا دربار میں. یہ دو جملے میرے سمجھیے گا. دربار میں آیا بہلول. ہارون کہتا ہے بہلول میں نے سنا ہے تو لوگوں کے باپ بتا رہے. بہلول کہتا ہے اگر تو کہے تو تیرا بھی بتاؤں. نا 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 ایسا نہیں. میرا آخری جملہ ہے, کم از کم اتنی واہ واہ کیجئے گا کہ نجف کے والی تک آپ کی واہ واہ کی آواز جائے, دنیا کو پتہ لگے بھئی علی کے ماننے والے علی کے فضائل سنتے کیسے ہیں. مرزا بھٹیا میں اگر ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے قبر تک ارمان رہے گا. بہلول کہتا ہے اگر تو کہے تو تیرا بھی بتاؤں. کہتے ہیں بہلول تو میرا نہ بتا, تو بغداد میں سے 40 بندے ایسے لے آ جن کا شجرہ مشکوک ہو. بہلول بغداد کے مین چوک میں آیا. بہلول نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. جو کہتا تھا چپ, بہلول کہتا تھا تو بھی رک. جو کہتا تھا چپ, بہلول کہتا تھا رک. بہلول کا یہ بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا والوں قیامت تک جو بندے علی کے فضائل پڑھنے سے روکے وہ ہوتے کسی کے ہیں مشہور کسی یار کے. اوئے ہوئے 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 آباد رہیں, ارے سلامت رہیں, ارے جیئیں, ارے ہزاروں سال جیئیں. وہ ہوتے کسی کے ہیں بولیے گا مشہور. رحمت تمام. آخری میری 4 سطریں ہیں, 2 جملے مصیبت کے. میں سلام کر کے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ. میں چلیں کیمرہ مین بھائی حضور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر تکلیف دے رہا ہوں. ایک دفعہ مجھے بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا. میں اسے ایک دفعہ پوچھوں گا صحیح تو پڑھتا بھی علی ولی اللہ ہے, اور میری 4 سطر پہ بندہ بولا نہیں مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ. مولا علی کی شان شیعہ بندہ بولے اہل سنت کی اپنی مرضی. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ, لوح سے قلم سے کرسی سے پھر آسمان سے پوچھ. ارے تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں. ارے آباد رہیں, ارے سلامت رہیں, ارے جی بچہ کہاں سے لائی ہے. سارے 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 علی بیٹھنا نہیں ہے مولا کا واسطہ, یا چھیڑی دینا یا پھر چھوڑی دینا. مجھے بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا. میں آخری ہوں کو جنت دی اصلو ہوا نہیں لگی جن دی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی. جڑا شیعہ مادہ پدرے ہو بولے سی کو جنت دی اصلو ہوا نہیں لگی جن دی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی. بھوک سے ہے درد نسلہ تباہ کر گیا, ای بیماری دی کہے کو دوا نہیں
اب بولیے گا نعرہ حیدری. آباد رہے, سلامت رہے, آباد رہے, آباد رہے, سلامت رہے. جندی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی, بغض حیدر دا نسلہ تباہ کر گیا ہے. ای بیماری دی کہکو کہتے تو نہیں جناب, مجھے حکم ہوا ہے, میں تو چھوڑا تھا. دو باتیں اور سمجھے گا, بات بہلول کی کرا تھا, اسی بہلول پہ سنے. اچھا یہ کسی غریب خاندان کا نہیں تھا؟ بولے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, شاہی خاندان کا تھا بہلول. اس کا ایک بھائی تھا, وہ تھا دشمن اہل بیت. ایک دن اس کے پاس آ کے کہتے بہلول اللہ کرتا تو شاہی خاندان میں پیدا ہی نہ ہوتا, پیدا ہو بھی گیا تھا تو مر جاتا. یہ کیا 2 ٹکے کی جنتیں بنا بنا کے بیچ رہا ہے؟ بہلول کہتا ہے مر جاتا. لے مر گیا, لے مر گیا. وہ 1 گھنٹہ پڑا رہا, 2 گھنٹے پڑا رہا. اسے کہا اٹھے, ڈرامے ختم کر. اٹھتا نہیں ہے. نوکروں کو کہتا ہے جو شہر کا سب سے اچھا طبیب ہے اسے لے کے آؤ. طبیب آیا, اس نے دیکھا, اسے کہا بہلول تو مر گیا ہے. ہائے ہائے, مرزا بھٹیا نہ بولے تو اس جملے پہ کون بولے؟ مجھے وہ مجمع بتائے. بہلول مر گیا ہے. میں نے ملک میں جہاں بھی جملہ پڑھا, مجھے نہیں پتا عزاداروں نے کتنی داد دعا دی. آج اپنے گھر مرزا بھٹیا میں پڑھوں, اللہ جانے آپ کیا انصاف کرتے ہیں. انکل جی مجھے ممبر کی قسم, اس نے کہا یہ مر گیا ہے, یہ مر گیا ہے. بغداد کے مین چوک میں ظہر کی نماز کے بعد بہلول کا جنازہ, لوگوں نے جنازہ اٹھایا. اس کے بھائی کو کہتے ہیں تو بھی کندھا دے لے, آخر تیرا بھی تو بھائی تھا. مگر مچ کی آنسو بہاتا بہاتا بہلول کے جنازے کو کندھا دیا. کہتے بہلول میں نے یہ تو نہیں کہا تھا تو سچی مچی مر جا, میں نے مذاق کیا, تو سچی مچی مر گیا. اس نے اتنی بات کی. یا بغداد کے مین چوک میں جنازے کی چارپائی پہ علی کا حکمدار یا علی مدد کہتا ہوا اٹھا. بہلول کہتے مفتی نہ بن, تو نے ارادہ بدل لیا, میں نے پروگرام بدل لیا. ہائے 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 ہائے, آواز ہے سارے سارے جو بول سکتا ہے وہ بولے نعرہ حیدری. میں پڑھوں, تو نے ارادہ بدل لیا, میں نے. اچھا جیسا میرا دل چاہتا تھا ویسا آپ اب بولے ہیں, تو ایک بات اضافی کر رہا ہوں. تو نے ارادہ بدل لیا, میں نے پروگرام بدل لیا. اچھا اب کچھ لوگ کہتے جی یہ جو جنتیں بنا بنا کے بیچتا تھا, یہ پیسے اپنے پہ خرچ نہیں کرتا تھا. جو رات کو اکٹھے ہوتے تھے نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتا تھا, 2 دینار دے کے کہتا تھا جاؤ چوکوں میں اور گلیوں میں کہو یا علی, علی علی کہو, علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. بچے پھر بچے ہوتے ہیں, بچے پیسے لیتے تھے تو ہر دروازے پہ جا کے کہتے تھے علی حق ہے. میرا اشارہ سمجھیے گا, اس وقت کیسا ماحول بنتا ہوگا جب دشمن علی کے دروازے پہ دستک دیتے ہوں گے. وہ باہر آ کے کہتا ہوگا کیا ہے, بچے کہتے ہوں گے علی حق ہے. ہائے ہائے, مجھے ارمان لگا اس بندے پہ جو سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا. علی حق ہے. اور کوئی دشمن علی ان کو ملا, اس نے کہا اس نے دیے ہیں تمہیں 2 دینار, یہ مجھ سے لو 4 دینار اور کہو فلاں حق ہے. کیا کہو؟ فلاں. یا تو بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے بھائی نالین عباس 28 سفر مرزا بھٹیاں آ رہے, اس کے ساتھ میں نے بولنا ہی نہیں, یا اسے مجلس میں بولنا ہی نہیں آتا. تیسری کوئی وجہ میرے پاس نظر شاہ جی بچی نہیں ہے. عباس انکل, مجاہد انکل سر اٹھائیے گا. وہ بندے نے کہا یہ پیسے لو, آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں, جملہ سمجھیے گا. وہ پچھلے سردار اب ساتھ دیں گے, اگلو پہ میں بڑا راضی ہوں, بڑا فٹ آپ بول رہے ہیں. یہ پیسے لو اور کہو فلاں حق ہے, فلاں حق ہے. وہ بچے تھے, وہ بچے لالچ کر گئے, انہیں پیسے لے لیے, لیکن کیا بنا, یہاں تک اس کا نام, یہاں سے نکلے علی حق. اوئے اوئے
آباد رہے، ارے سلامت رہے. یہاں تک اس کا نام، یہاں تک اس کا نام، یہاں سے نکلے علی حق، کہیں فلاں علی حق ہے، فلاں علی حق ہے، فلاں علی حق ہے. وہ بچے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار پیسے تو ہم نے لے لیے ہیں، جملہ سمجھیے گا، یہاں تک آتا ہے اس کا نام، یہاں سے نکلتا ہے علی حق. ان بچوں میں کوئی جناب قاسم جیسا بچہ موجود تھا، اس نے کہا تم صبر کرو، اس کا علاج ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کیا علاج ہے؟ وہ سب مل کے آئے اس بندے کے پاس جس نے پیسے لیے تھے، اس کے منہ پہ مار کے کہتے ہیں رکھ پیسے اپنے پاس، ہم سے تیرا کام نہیں ہوتا. کہتا ہے کیوں؟ بچہ کہتا ہے علی کے نام کا کھا اتنا چکے ہیں، اب ہم سے نمک حرام ہی نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے، آباد رہے، سلامت رہے. جو بول سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے علی لال کلندر. علی ہے، علی کے نام کا کھا اتنا چکے ہیں. میں اب ہم سے نمک حرامی، اب ہم سے نمک حرامی نہیں ہوتی. چلے آخری بات آج کی، اور جو وقت میرے پاس پیچھے بچا آپ ٹینشن نہ لیں، اون شاہ جی کو میں ساتھ شامل کر لوں گا، میں مصائب لمبا پڑھ لوں گا. آخری بات میری آج کی سنیں، اور اسی پہ میں جناب کو سلام کر رہا ہوں. اچھا ابھی تک آپ بولے اپنی مرضی سے بولے، میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا بھئی ایسے بولیں ایسے بولے ایسے بولے یا ایسے بولے، نہیں. اب اتنی واہ واہ کیجئے گا کہ نجف کے والی تک آپ کی واہ واہ کی آواز جائے. مجمع بھی ڈھیر سارا ہو گیا، ماحول بھی بن گیا. حجاج بن یوسف کا دور آیا، لعنت اس پہ. اس نے اعلان کیا بھئی جو میری سلطنت میں علی حق کہے گا میں اسے 40 کوڑے ماروں گا. علی کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا ابو دمام، 60 سال کا بوڑھا تھا، چھوٹی کے آسرے پہ چلتا تھا. ابو دمام کا ایک دوست اس کے گھر آیا، دستک دی. ابو دمام باہر آیا، کہتا کیا ہے؟ اس کا دوست کہتا ہے بھئی حجاج نے اعلان کیا ہے جو علی حق کہے گا میں اسے 40 کوڑے ماروں گا. ابو دمام نے سوٹی اٹھائی، گھر سے باہر آیا. اس کا دوست کہتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے حجاج کے پاس. وہ کہتا ہے پہلے نہیں جاتا تھا، اب کیوں جا رہے؟ ابو دمام کہتا ہے پہلے جانا ممکن نہیں تھا، اب جانا واجب ہے. پہلے جانا ضروری نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا، اب جانا واجب ہے. مین چوک میں آیا ابو دمام، کہتا ہے لوگوں یاد رکھنا رسول کہہ گئے تھے الحق ما علی و علی مال. بڑا شکریہ، مہربانی، بڑا شکریہ. جو بولے حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. وہ حجاج کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا، لے کے آ گئے حجاج کے پاس. حجاج کہتا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس نے کیا ہے جرم. کون سا جرم؟ ابو دمام کہتا ہے حجاج علی حق ہے. آج بسم اللہ. چاچو جان اون صابر شاہ صاحب ہے. آخری میری بات ہے، 2 جملے مصیبت کے اور سلام کر کے جا رہا ہوں. علی، توجہ میری طرف رکھے، علی حق ہے. وہ کہتا تجھے نہیں پتا؟ ابو دمام کہتا ہے مجھے پتا ہے. 40 کوڑے، بلا جلاد کو. جلاد آیا، 40 کوڑے مارے. ابو دمام پڑا ہوئے زمین پہ، اس کے لب ہل رہے ہیں. او حجاج کہتے کان لگا کے سن، مرنے والا ہے، پانی مانگ رہا ہوگا. جب جلاد نے کان لگایا چہرے کے رنگ اڑ گئے. حجاج کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے پانی نہیں مانگ رہا، کہہ رہا ہے علی حق ہے. آئے ہائے، کیا کہہ رہا ہے؟ علی حق ہے. میں نے پھر منت کرتا ہوں مجمع اٹھ کے بولے، اگلے سال تک بولے، نتیجہ میں دے رہا ہوں حق ادا نہیں ہوتا. اتنی واہ واہ کیجئے گا مجھے میرے اگلے سفر تک آپ کی واہ واہ یاد رہے. ابو تمام کو انہیں بھیجا گھر، بات میرے بہت ساری چھوڑ دی ہے. اس نے کہا یہ نہیں بچے گا، اس کو بھیجو گھر. ابو تمام گھر آیا، بستر پہ لیٹا. مولا علی بادشاہ کا فرمان ہے، جو ہمارا سچے چاہنے والا ہے نا، سچا چاہنے والا، جب وہ رات کو بستر پہ لیٹے تو ہم سے باتیں کیا کرے.
ہم اس پہ کرم بھی کرتے ہیں، ہم اس کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ ابو تمام کو پتا تھا، بستر پہ لیٹ کے کہتا ہے یا علی اتنی مہلت مل جائے، کل ایک دفعہ پھر جا کے کہوں علی حق ہے۔ نہ اب کوئی چپ رہ گیا، مجھے ارمان لگے گا، کل ایک دفعہ پھر جا کے کہوں علی۔ اتنی بات کی، علی سامنے آئے، جلدی 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 جلدی، یا علی۔ علی سامنے آئے، کہتا یا علی باقی باتیں بعد میں، یہاں آ گئے وہاں کیوں نہیں آئے؟ علی فرماتے تیری کا مکلی ہے، تو نے یہاں بلا لیا، دربار میں بھی بلا لیا ہوتا۔ علی فرماتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا یا علی ہائے جملہ ضائع ہو گیا، میں قبر تک ارمان لے کے جاؤں گا، میرا جملہ ضائع کیجیے گا۔ علی فرماتے تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا یا علی میں کہہ رہا تھا اتنی مہلت مل جائے، کل ایک دفعہ پھر جا کے کہوں علی حق ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے عشق میں کتنے کوڑے کھائے ہیں؟ کہتے 40۔ علی فرماتے ہیں کیا یاد رکھے گا؟ تجھے ایک کوڑے پہ 1 سال کی زندگی دے دی، اب اگر ایک بندہ چپ رہ گیا مجھے ارمان لگے گا 40 سال زندگی ملی۔ اگلے دن حجاج کے دربار میں آیا، آگے کہتے حجاج علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ حجاج کہتے کل والی بھول گیا؟ کہتا نہیں بھولا۔ حجاج کہتا آج تجھے کوڑے نہیں ماروں گا، آج تو قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا۔ کہتا بکواس بند کر، یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا، آج نہیں مانوں گا، کیونکہ کل تک میری زندگی اللہ کی امانت تھی، آج سے 40 سال علی کی ضمانت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے آباد رہے، ارے سلامت رہے، آج سے 40 سال علی کی ضمانت۔ میں نے بڑے علماء کو سنا ہے، بڑے ذاکرین کو سنا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہوں، مجھے منبر کی قسم ذاکرین علماء کو سن کے کتابیں پڑھ کے مجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حسین کی برچھی سے اکبر پہلے مر گیا یا حسین پہلے مر گیا۔ بالکل لمبا نہیں پڑھنا، فقط 2 جملے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے۔ اور اس بی بی نے مجھے سن کے نہیں راضی ہونا، اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، جو اتنا سفر کر کے آئی ہے وہ آپ لوگوں کی ایک خواہش سننے کے لیے آئی ہے، اسے خالی واپس نہ بھیجیے گا۔ حسین کی برچھی سے اکبر پہلے مر گئے یا حسین پہلے مر گئے؟ میں پہلا جملہ آکھیا ہے کافی سارے بندے ہائے کیتی ہے تے کافی سارے بندے رہ گئے جنہیں ہائے نہیں کیتی ہائے شامل ہو جان۔ ایک جملہ ہو رہا تھا، میں حسین دا ذاکرہ سیدہ ممبر تے کھلوتا، میں نو اللہ دی وحدانیت دی قسم، رسول دی رسالت دی قسم، علی دی امامت دی قسم، زہرا دی طہارت دی قسم، اتنیاں قسمہ چاہ کے پیادہ مرزے آلے آؤ، حسین دا بہوں سونا پتر اکبر، ہکو ارمانے جتنا سونا ہے امت اتنا آکھا زین تو لہا ہے۔ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے بلند نہیں ہے، امت اتنا آکھا زین تو لہا ہے۔ آخری 2 جملے، غازی عباس کے کہنے پہ ماں کے خیمے میں آئے علی اکبر، فرماتے ہیں جب میں خیمے کے دروازے پہ پہنچا میری ماں کے سارے پہ قرآن تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی او یعقوب کو یوسف سے ملانے والا اللہ، ایک دفعہ مجھے اکبر ملا۔ اکبر فرماتے ہیں میری ماں نے بات ختم کی، میں نے کہا ماں میرا سلام۔ جتنے شیعہ بیٹھے ہیں میں منت کرتا ہوں، ہاتھ ہوا کنجوسی نہ کریے گا، سر پہ مار لیجئے گا، زبان ہوئی تو بلند ہائے کیجئے گا، اہل سنت کی اپنی مرضی ہے۔ اکبر فرماتے ہیں اماں میرا سلام۔ فرماتی ہیں اکبر ماں کا خیمہ پیچھے رہ گیا ہے۔ فرماتے ہیں اماں مجھے آج پتہ چلا وہ میری پالنے والی ماں ہے، تو میری سگی ماں ہے۔ اکبر فرماتے ہیں میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے خیمے کے اندر لے آئی، میرا سر اپنی جھولی میں رکھ کے میری داڑھی چومنا شروع کر دی۔ مرزے علیو انہاں 3-4 دنوں میں جتھے ہی جملہ پڑھیا ہے میرے حصے دی مکان اسے جملے تے ہوئی ہے، اللہ جانے تسا کتنا ماتم کر دے ہو۔ اکبر آدھے داڑھی چومن تو بعد میں نہ دی اکبر ایک واری میرا دل کر دائے
تو او کرتے پا کے ٹور جڑے میں اپنے ہتھاں تو سیتن. اکبر آدھے اماں پوچھ دی کیوں ہے منگوا. اکبر آدھے میری ماں اشارہ کیتا ہے کرتے آ گئے. میں ایک کرتا پا کے ٹوریا میں نہ دی اللہ دوسرا پا. میں دوسرا پا کے ٹوریا آدھی اللہ تیسرا پا. اور میں تیسرا پا کے ٹوریا آدھی اللہ چوتھا پا. اکبر آدھے ایک کرتا یہ جا آیا ہے جس نے پورا قرآن لکھیا ہویا ہا. میں آکھے اماں اے کرتا نہیں اے تا کفن ہے. طرف کے آدھی یہ سارا نہیں ادھا حصہ علی دیا دھیانا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا سارا نہیں ادھا حصہ علی دیا دھیانا بھی ہے. اکبر آدھے میں ہاتھ ہچ کفن چاہیا ہے. میری نظر پہ یہ سکینہ ستوی کا ناتے گئی ہے. مدینے علمو کر کے آدھی سغرا جلدی یا اکبر کفن چال ہے نہیں. تیرے اکبر نو نظر لگ گئی ہے. آخری 2 جملے ہیں 3 ودے میں نے پڑھنے ہیں. اسی پہ جناب کو سلام کرنے. 36 ودے علی اکبر کے کتنے بولیے گا 36. 17 صرف امام حسین کے ساتھ. وہ کیسے؟ اکبر ایک دفعہ چلتا ہے حسین فرماتے ہیں واپس آ میں تیرا سینہ چوموں. پھر چلتا ہے حسین فرماتے ہیں واپس آ میں تیرے بازو چوموں. مولا زندگی دراز کرے میرے استاد محترم قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب کے آج سے کئی سال پہلے میرے گھر اقبال ٹاؤن قصر سجاد امام بارگاہ میں 1.5 منٹ کی مصائب کی مجلس میں ان نے یہ ایک جملہ کہا. میں نے اپنی زندگی میں جناب علی اکبر کے مصائب کا اس سے بڑا گریہ نہ میں نے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی میں نے سنا ہے. پیچھے سے کوئی ذاکر پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ جانے مرزے والے کتنا ماتم کرتے ہیں. ان نے کہا جب آخری دفعہ چلانا حسین نے واپس نہیں بلایا. حسین نے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اکبر کے گھوڑے کے قدم تیز ہوئے حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کے گھوڑے کے قدم مزید تیز ہوئے حسین کے قدم مزید تیز ہوئے. اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا. حسین نے بھی پیچھے دوڑنا شروع کیا. شوکت صاحب نے کہا اکبر فرماتے ہیں ایک مقام پہ مجھے زمین میں زلزلہ محسوس ہوا. اکبر فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی قیامت کا منظر تھا. میرا بابا حسین منہ کے بھار کربلا کی زمین پہ نہ آخری 2 جملے سمجھیے گا. اکبر فرماتے ہیں میں نے بابا کو اٹھایا میں نے خیمے چھوڑا. فضا آئی. دادی فضا نے میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. مجھے کہتی ہے تو نے سارے منظر دیکھے ہیں جو میں دکھاتی ہوں ایک دفعہ وہ دیکھ. اکبر فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فضا نے قناعت ہٹائی. یا سجاد سوٹیوں کے آسرے پہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. تڑپ کے کہہ رہا ہے اکبر تو سب کو ملا ہے میں بھی تو تیرا بھائی ہوں. آخری میرے 2 ودے ہیں. میں منت کرتا ہوں وہ بندہ معافی مانگے گا علی اکبر کی اماں سے اس سے بھی معافی مانگے گا جو اکبر کو 18 سال برکوں میں پالتی رہی ہے کہ بی بی کوئی جرم ہو گیا. میں جملے پہ ہائے تک نہ کر سکا. مجھے ممبر کی قسم سکینہ قریب آئی. قریب آ کے کہتی اکبر جن کے قد دراز تھے ان نے تیرا سینہ چوما ہے. میرا قد ہے چھوٹا رکابو سے پاؤں نکال میں تیرے پاؤں چومتی ہوں. اکبر فرماتی ہے سکینہ پاؤں نہ چوم. یہ انگوٹھی لے یہ رومال لے جب جائے گی نا مدینے میری سغرا کو دینا. 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے اکبر ان کو دے جن نے مدینے واپس جانا ہے. اکبر میں نے مدینے نہیں جانا میں نے شام میں مر جانا. آخری میرا جملہ ہے اتنی ہائے کرے جو نار اللہ مومن گواہ بن جاوے. مولا زندگی دراز کرے مولا درجات مزید بلند فرمائے. حاجی ناصر عباس توتک صاحب دے انہاں دا جملہ ہے میرا نہیں او پردے ہوندے ہیں. انہاں کے فضا سین روایت کر دیئے علی نو ضرب لگی ہے میں علیہ دے حال نہیں ڈٹھا. بطول دیا پسلیاں ترٹیاں میں علیہ دے حال نہیں ڈٹھا. حسن دے جنازے تے تیر لگین میں زینب دا حال نہیں ڈٹھا. فضا دی زندگی چ پہلی واری اکبر دے گھوڑے نال میں زینب نو بھجنے آ ڈٹھا ہے. تڑپ کے آدھی ہے اکبر تو وعدہ کیتا ہا جو تیرا جنازہ آدھ رات. آخری جملہ میں سلام کروں. آخری جملہ میں سلام کروں. میں سید ہوں آپ کا مہمان ہوں. اتنی منت کرتا ہوں ایک دفعہ ہلکے کا ماتمی مجھے اپنا ہاتھ دکھائے. ہلکے کا ماتمی مجھے ہاتھ کی زیارت کروائے. بچے سے لے کے بوڑھے تک میرے مجمع میں ہر بندہ ہلکے کا ماتمی ہے. ہلکے کے ماتمی کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں.
مجھے ممبر کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نہیں پتا، نہ میں پڑھ سکتا ہوں حسین اکبر کی لاش پہ کیسے آیا، برچھی کیسے نکالی، صرف میں نے اتنا پتا ہے آقائے مادی بار العلوم حسین دی قبر تے پورے ملک صرف ترائے ممبرہ تے جملے پڑھیں تے میں نہیں پتا کتنا گریا ہویا ہے، اللہ جانے تسا کتنا ماتم کر دے ہو۔ میں دی حسین دی قبر تے اکبر دی شہادت پڑھی ہے، مادی یادیں میں گھر آیا آدھ رات دا ویلا ہی میرے گھر دے دروازے تے دستک ہوئی ہے، میں دروازہ کھولے ہے، میں ڈٹھا ہے حسین دا ماما گالی چے کمر بند مولا بدو ہے، میں حسین دے قدمہ چھڑیا، میں نادے مہدی تو میری اکبر دی شہادت پڑھی ہے، مہدی آدھے مولا میں کچھ غلط آکھیا ہے تو میں نے معاف کرو، سید آدھے مہدی تو غلط نہیں آکھیا، مہدی میں تن وڈا دکھ دسن آیا، مہدی آدھے کیرا دکھ، سید آدھے مہدی میرا وڈا دکھ ہے، میں اکبر چاہ کے روندہ رہیا شامی تاریاں مار کے ہس رہے آدھے رہے اکبر مرا بیٹھا ہے ہونے دی بھین دا برگا اعظم اللہ